چلو آؤ کرتے ہیں توبہ کے سجدے، بہت تشنگی سے توجہ کے سجدے، مسیحا کے آگے مداوا کے سجدے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل العبادة قراءة القرآن، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ گویا کہ رمضان المبارک کا یہ مقدمہ ہے، رمضان کی تمہید ہے، رمضان کی ہیڈ لائن ہے۔ ماہ شعبان المعظم میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عبادات اور حضور علیہ السلام کے معاملات، اللہ کے نبی کے طور طریقے، حضور علیہ السلام کی زندگی، یہ کیا طرز پر ہوتی تھی، کیسے بدلاؤ آ جاتا تھا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان شہری رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ جبکہ سب کے سب مہینے اللہ کے ہیں، سب کے سب دن اللہ کے ہیں، ہر گھنٹہ اللہ کا ہے، ہر لمحہ اللہ کا ہے، اس میں بندوں کو کوئی دخل نہیں۔ پھر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا، شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ آپ یوں سمجھیے کوئی ایک چیز ہے، بندہ اسے کہتا ہے یہ میری چیز ہے، محبت میں، اطاعت میں، فرمانبرداری میں۔ ایک استاذ کے اگر 1000 شاگردان ہیں تو کوئی شاگرد کہتا ہے کہ یہ میرے استاد ہیں، کوئی مرید کہتا ہے یہ میرے شیخ ہیں،
یہ میرے پیر ہیں، یہ میرے استاد ہیں، یہ میرے مربی ہیں، جبکہ یہ 1000 شاگردوں کا استاد ہے، یہ ایک شاگرد کہہ رہا ہے کہ یہ میرے استاد ہے، مطلب یہ ہے کہ اس استاد سے اس شاگرد کا اتنا لگاؤ ہے، اتنی محبت ہے۔ بالکل اسی طرح ماہ رمضان المبارک کی جو عبادتیں ہیں، رمضان کی جو برکتیں ہیں، رمضان کے اندر اللہ کی جو عنایات ہیں، رمضان کے اندر اللہ کی جو کرامتیں ہیں، بندوں کی جو تکریم ہوتی ہے، تعظیم ہوتی ہے، بندوں کے لیے اللہ کی طرف سے جو رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، اس کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا شعبان شہری، یہ شعبان میرا مہینہ ہے، اس لیے کہ میں اس پہ کھل کر عبادت کرتا ہوں اور اس میں اتنی عبادت کر لیتا ہوں۔ ماہ رمضان المبارک جو اللہ کا مہینہ ہے، یعنی شعبان بھی اللہ کا مہینہ ہے، رمضان بھی اللہ کا مہینہ ہے، لیکن نیکیوں کی طرف بڑھنا، سرعت نیکی کا جو مسئلہ ہے، اس کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اور سال میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سال میں ایک مرتبہ بندے کی نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، نامہ اعمال جو رجسٹر ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اکثر شعبان میں روزہ رکھا کرتے تھے، صحابہ نے پوچھا کیوں ہے، تو حضور نے فرمایا محمد الرسول اللہ کا جب رجسٹر پیش ہو تو روزے کی حالت میں۔ اب یہاں دیکھو 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ خود حدیث پاک کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ بندوں کے روزانہ کے اعمال اللہ کیا پہنچتے ہیں۔ یہ حدیث میں یہ بھی آیا ہے ہر پیر اور جمعرات کے دن بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ اب سال میں ایک مرتبہ پہنچ رہے ہیں، یہ بات صحیح ہے، یا پھر روزانہ پہنچ رہے ہیں، یہ بات صحیح ہے، یا پھر پیر اور جمعرات کو پہنچ رہے، یہ بات صحیح ہے۔ ساری باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں۔ روزانہ کے اعتبار سے جو جائزہ ہوتا ہے فرشتے سے لے کر جاتے ہیں، اور ہفتہ واری ویکلی جو جائزہ ہے اسے پیش کرتے ہیں، اور رمضان شعبان المعظم میں پورا سالانہ کا بجٹ پیش ہوتا ہے۔ جیسے حکومت کی نظر میں ہر سال مارچ میں پورے سال کا بجٹ پیش ہوتا ہے، بالکل اسی طرح ہر اس دن کا حساب چیک کیا جاتا ہے، ہر مہینے کا حساب چیک کیا جاتا ہے، لیکن سال میں ایک مرتبہ پورا بجٹ پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح شعبان المعظم میں بندے کی پورے سال کی نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ تو لہذا روایتوں میں تعارض و تعرض نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ماہ شعبان میں عبادت میں اتنی کثرت کرتے تھے، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو شعبان کے مہینے میں دیکھا، حضور اپنی لنگی کس کر باندھ لیتے تھے۔ کیا مطلب ہے؟ چند باتیں استعارہ بالکنایہ کا درجہ رکھتی ہیں، یعنی اللہ کے نبی کی طرف حضرت عائشہ نے جو بات منسوب کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی رمضان کی آمد سے پہلے عبادت کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ جیسے ایک سپاہی کا مسئلہ ہے، میدان جنگ میں جانے سے پہلے ہتھیارات کی تیاری کر لیتا ہے، زرہ پہن لیتا ہے، پھر ذہنی طور پر تیار ہو جاتا ہے، وقت سے پہلے ذہنی طور پر بھی تیار ہو گیا، جسمانی طور پر بھی تیار ہو گیا، روحانی طور پر بھی تیار ہو گیا، پھر اس کے بعد میدان جنگ میں جاتا ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان المبارک میں اللہ کے نبی سے متعلق حضرت عائشہ نے فرمایا جب شعبان کا مہینہ آتا تو حضور اپنی لنگی کس کر باندھ لیتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ عبادتوں کا سیزن ہے آنے والا، اس سیزن میں جانے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرو،
کتنی مثالیں چاہیے. رمضان کے اندر دیکھو جوتے اور کپڑے کا بیپار بڑے زور شور سے چلتا ہے. کیا کپڑا منگانے والے رمضان میں منگاتے ہیں؟ رمضان میں بیپار ہوتا ہے، لیکن رمضان کی خرید و فروخت کے لیے تاجر حضرات شعبان سے تیاری کرتے ہیں. ماہ شعبان میں دیکھو ان کی دکانیں سج جاتی ہیں، دکانوں کے اندر نئے نئے ڈیزائن کے قیمتی کپڑے آ جاتے ہیں. اگر کپڑا قیمتی نہ بھی ہو رمضان کا فائدہ ایسا اٹھاتے ہیں، یہ کپڑا اگر 1000 کا ہے پھر اس کے بعد 2-2.5 ہزار کی قیمت. میں کہتا ہوں کپڑا بیچنے والے حضرات اللہ کا خوف کریں. تجارت میں منافع ضروری ہے لیکن لوٹ مار جائز نہیں ہے، لوٹ مار جائز نہیں ہے. کووڈ کی وجہ سے امت مسلمہ کے جو حالات ہیں یہ اتنے زیادہ کمزور ہو چکے. اس وقت امت مسلمہ کے تاجر اپنے بھائیوں کے ساتھ معاملات تجارت میں ان کے ساتھ رحم کرنا، ان کے ساتھ کرم فرمائی کا معاملہ کرنا، چند معمولی مقدار میں نفع رکھ کر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے سہارا بنو، ان کے ہمدرد بنو، ان کے غمخوار بنو، ان کے خیرخواہ بنو. ویسے ہی ماہ رمضان غمخواری کا مہینہ ہے، لوٹنے کا مہینہ نہیں ہے، جڑ سے لگا کر کھا جانے کا مہینہ نہیں ہے. تجارت کا مطلب یہ نہیں کہ چلو سال میں ایک سیزن آ گیا لوٹ لو کھا لو، نہیں نہیں. رمضان کے اندر تم غمخواری کرو، اخوت، محبت، بھائی چارگی، نفع کم رکھو، کم رکھ کر امت مسلمہ کی اعانت کرو. دیکھو آج ہمارے حالات کیا ہے، مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے. انما المؤمنون اخوہ، مسلمانوں تم سب آپس میں بھائی ہو. چپل بیچنے والا، کپڑا بیچنے والا، عطر بیچنے والا، ٹوپی بیچنے والا، مسواک بیچنے والا، خرید و فروخت کرنے والے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں، آج وہ دور آ گیا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا سہارا بنے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے بھائی بن کر کھڑے ہو جائے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے سہارا بن کر کھڑے ہو جائے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اس کے حق میں اس کا بھائی بن کر، اس کا ہمدرد بن کر، اس کا مشیر بن کر، اس کا خیرخواہ بن کر کھڑے ہو جائے. اس لیے کہ آج پوری دنیا کفر مسلمانوں کو کھا جانے کے لیے متحد ہو چکی ہے. حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک نعت لکھی، اس کے اندر ایک مصرع ہے، یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہم، نہ ہم کسی کے نہ کوئی اپنا. یہ ایسا نازک دور ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اخوت بھائی چارگی کی ضرورت ہے. ہم زبان سے نہ کہیں، ہم کچھ نہ کریں، لیکن عملی جامہ پہنا کر دکھا دیں میں تیرا بھائی ہوں، میں تجھے حالات میں بکھرنے نہیں دوں گا، میں تجھے حالات میں ٹوٹنے نہیں دوں گا. رمضان آ رہا ہے، خصوصاً آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کریں، ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کرے، ہمدردی کا معاملہ کرے، محبت کا معاملہ کرے. اللہ کے نبی علیہ السلام تو تلیم تھے. حضرت عائشہ نے فرمایا حضور لنگی کو مضبوط باندھ لیتے تھے. مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نیکیوں کے میدان میں اترنے سے پہلے حضور اپنے آپ کو مستعد بنا لیتے تھے. ایک تو اللہ کے نبی تھے مستعد، اور حضور بخشے بخشائے تھے. اللہ کے نبی کا کیا کہنا، پھر بھی جب حضور اتنی تیاری کر رہے ہیں تو پھر میرا اور آپ کا کیا کہنے. میں تو اب ان حالات میں مسلمانوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ایک مہینے کے لیے چھوڑو اپنی تجارتیں. مختصر وقت، صبح میں 10 بجے چلے گئے، دوپہر میں آ گئے، دوپہر کے بعد سے شام تک کا ہمارا پورا وقت مسجد میں. کوئی دوپہر کے بعد دکان چلے جاؤ، افطاری کے وقت میں آ گئے. افطاری کے وقت میں جب آ گئے تو پھر رات کا ایک بڑا حصہ اللہ کے سامنے روتے ہوئے، اللہ کو مناتے ہوئے. دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ آج اتنے جو حالات ہیں، اللہ ہم سے ناراض ہے چاروں طرف سے.
میں صرف ہندوستان کی بات نہیں کرتا، آپ پوری دنیا کا نقشہ اٹھا کر دیکھ لیں، پوری دنیا کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ہر طرف سے، ہر گوشے سے، ہر کونے سے آواز اگر آ رہی ہے تو اسلام کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے، آواز اگر اٹھ رہی ہے تو مسلمانوں کے خلاف آواز آ رہی ہے۔ بھائیوں، اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ جانتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دیا ہے۔ حکیم جالینوس یا سقراط، ان دونوں میں سے کوئی ایک حکیم ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے حکما، یہ بڑا افلاطون، الحمدللہ نام یاد آ گیا، لکھا ہے افلاطون ایک بہت بڑا ماہر حکیم گزرا ہے اور بہت بڑا گیانی بھی تھا، بہت اللہ نے صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ اس نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشن سامنے آیا تو اتنا بڑا گیانی، اتنا بڑا ذہین انسان تھا، اس وقت پوری دنیا افلاطون کے سامنے گھٹنے ٹیکتی تھی۔ جیسے ایک وقت میں آئنسٹائن کا مسئلہ ہے، اتنا بڑا سائنٹسٹ، اس کی پیشنگوئیوں پر لوگ اعتماد کرتے تھے، بھروسہ کرتے تھے، اور آئنسٹائن کو تاریخ کے الفاظ میں بات لکھی ہے کہ آئنسٹائن ایک وقت کا کمپیوٹر ہے، اس کے اندر کئی سافٹ ویئر فٹ ہے، اس کے اندر کئی طرح کے سافٹ ویئر اس کے دماغ میں، گویا کہ آئنسٹائن کا جب نام لیا جاتا تو ذہن میں بات آتی ایک طرح کا کمپیوٹر ہے۔ ایسے لوگ زمانے میں گزرے ہیں، ایسے ہی وہ لوگ ہیں جب ہدایت سے محروم ہوتے ہیں تو قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں، احکامات اسلام پر اعتراض کرتے ہیں۔ ذہانت تو ہے لیکن ہدایت نہیں ہے، علم ہے بغیر ہدایت کے، حروف نقوش اگر بندے کو آ بھی جاتے ہیں گمراہی کے ساتھ، ضلالت کے ساتھ، کفر کے ساتھ، تو اس سے تھوڑا برابر بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ دیکھو ہمارے اس ملک کے اندر کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے بڑے وکلاء ہیں، لائر ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹرز ہیں، بڑے بڑے ماہر لوگ ہیں، لیکن ان سب کے ذہنوں میں خناسیت بھری ہے، خباثت بھر چکی ہے۔ ملک برباد ہو رہا ہے، ملک جل رہا ہے، ملک کے لوگ عوام پریشان ہیں، لیکن ان کو کسی کی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن کتابوں سے جو حروف یہ لوگ پڑھے ہیں، یہ حروف ان کی گمراہی کے لیے کافی ہیں، یہ حروف ان کی پڑھی ہوئی کتابیں، ان کا پڑھا ہوا علم ان کو گمراہی کی گہرائی میں ڈھکیل رہا ہے، گمراہی کے گڈھے میں ڈھکیل رہا ہے۔ اس لیے کہ علم کو نافع بنانا چاہیے، نافع جو علم ہے وہ علم اقرأ باسم ربک الذی خلق، وہی علم نافع ہے جو علم اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے، اللہ کی بابرکت اسم مبارک سے شروع ہوتا ہے، اسی کا نام علم ہے۔ آج پوری دنیا خباثت، پوری دنیا خناسیت ایک ہی مدعے پر جمع، اس لیے بڑے بڑے وقت کے آئنسٹائن آج بھی موجود ہیں لیکن گمراہی کے ساتھ ہے، ان کا علم ان کے حق میں نفع بخش نہیں ہے، ان کے حق میں کارگر نہیں ہے۔ اس لیے آج پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ پر، اسلام پر، قرآن پر، پیغمبر کی زندگی پر اعتراض کر کے پوری دنیا کو آگ لگا رہے ہیں۔ لیکن دیکھو یہ ایک سکے کے دو رخ ہیں، ایک ہیڈ ہے ایک ٹیل ہے، دو رخ ہیں، اور جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، یعنی دنیاوی تعلیم یافتہ جو مکار ہے، جو آج شیطانیت کر رہے ہیں، جو آج پوری دنیا کے اندر اپنی شرارتوں کو لپیٹ میں لے رہے ہیں، انہوں نے سکے کا ایک ہی رخ دیکھا ہے۔ اللہ کی قدرت ہے کہ سکے کا دوسرا رخ بھی پلٹاتے ہیں، جو سورج صبح میں نکل رہا ہے اس کی شام میں غروب بھی ہے۔ جب اس طرح کے حالات کھڑے ہوتے تو علوم وہ اصل ہیں جو نفع بخش ہے، جو کارگر ہے۔ دنیا کی تاریخ بتاتی ہے تو اس وقت میں افلاطون اتنا بڑا ماہر حکیم تھا، پوری دنیا
افلاطون کے علوم کے سامنے، افلاطون کی ذہانت اور دماغ کے سامنے تھرراتی تھی۔ مذہب عیسائی تھا، اس نے سوچا چلو موسیٰ علیہ السلام جب دعویٰ کر رہے لا الہ الا اللہ، تو ایک بار حضرت موسیٰ کو مل کر بات کر کے تو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زمانے میں چاہے جتنے بھی علوم رکھنے والے ہو، پیغمبر سے زیادہ علم کسی کو نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ پیغمبر کو علم کے دروازے، علم کے سرچشمے کھول کر بھیجتے ہیں۔ جس وقت اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر پیغمبر کو بھیجتے ہیں، اس وقت جو خباثتیں، جو جس طرح کی بیماریاں رہتے ہیں، ان کا علاج دے کر بھیجتے ہیں۔ افلاطون نے سوچا چلو حضرت موسیٰ سے سوال کر کے دیکھتے ہیں، اس کا جواب کیا نکلتا ہے یہ بھی دیکھتے ہیں۔ افلاطون کے ذہن میں تھا افلاطون سوال کرے اور دنیا کے اندر ایسا کوئی مے کا لال ہے جو افلاطون کا جواب دے دے، یہ ذہن میں بات تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضرت میں نے سنا ہے کہ آپ یہ ایک اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا ہاں میں ایک اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتا ہوں۔ پھر اس نے پوچھا میں نے سنا کہ آپ اللہ کے رسول اور نبی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ہاں میں اللہ کا رسول، اس کا پیغمبر، اس کا نبی ہوں۔ پھر افلاطون نے کہا کہ آپ لوگوں میں یہ بات کہتے ہیں جتنے بھی مصائب آتے ہیں، جتنے بھی حالات آتے ہیں بندوں پر، جتنے بھی تکلیفیں آتی بندوں پر، یہ سب اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ تکالیف بھی اللہ کی طرف سے، اس کا حل بھی اللہ کی طرف سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بندوں پر جو آفتیں آتی ہیں، جو تکالیف آتی ہیں، جو مصائب آتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں تاکہ اللہ آزما کر، آزمائش کی بھٹی میں تپا کر بندے کو نکال کر مخلص بنا کر اس کی دین کی خدمت کے لیے قبول کرے۔ افلاطون نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مجھے ایک سوال ہے، میرے ذہن میں بات ہے، اگر آپ مجھے سمجھا دیتے ہیں تو پھر میں اسے مان لوں گا، تسلیم کر لوں گا، کیا آپ مجھے تسلی بخش جواب دے سکتے ہیں؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا چلو پوچھو۔ فرمایا ایک آدمی اوپر اونچائی میں بیٹھ کر تیر چلا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک بڑا ترکش ہے، وہ تیر چلا رہا ہے۔ آج کے اس زمانے میں سمجھنے کے لیے مثال سے سمجھو، اگر کسی کے ہاتھ میں AK-47 ہو اور وہ بندہ اونچائی پر کھڑے ہو کر مسلسل گولیاں داغ رہا ہو، چلا رہا ہو، افلاطون نے کہا اس کا حل کیا ہے؟ اب اس سے بچا جائے، کیسا بچا جائے؟ مصائب جب اللہ کی طرف سے ہے، جیسے ایک ترکش تیر چلانے والا اوپر بیٹھ کر مسلسل تیر چلائے جا رہا ہے، تو پھر بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ افلاطون کے ذہن میں بات تھی، وہ اوپر ہے، مخلوق نیچے ہے، فلاں ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، کیسے بچیں گے، کیا کریں گے؟ کبھی موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جواب آئے گا کسی پہاڑ کی وادی میں جا کر چھپ جاؤ، یا پھر جواب آئے گا کسی مضبوط قلعے کے اندر چلے جاؤ۔ ایسی کئی صورتیں افلاطون کے ذہن میں تھی۔ پہاڑ کی وادی کا جواب آئے تو پھر میں اس پر اعتراض کروں گا، اگر ایک مضبوط قلعے میں چھپنے کی بات آئے تو پھر اس پر اعتراض کروں گا۔ یہ ساری باتیں موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے یہ جواب آئے گا، میں اس پر یہ سوال کروں گا، یہ جواب آئے گا تو یہ سوال کروں گا۔ آدمی کو دماغ تھا نا، تو سوال بھی پیدا ہو رہا ہے، جواب بھی پیدا ہو رہا ہے، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ میرے سوال کا جواب کیا آنے والا ہے؟ جب اس نے پوچھا، ایک ترکش تیر چلانے والا، تیر مارنے والا، اوپر بیٹھ کر مسلسل تیروں کی
بوجھار کر رہا، بارش ہو رہی ہے، تو بچنے والا کیسے بچے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوں چٹکیوں میں مسئلہ حل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی دیکھ، ایک آدمی اوپر بیٹھا ہے، تیر چلا رہا ہے، مسلسل تیر برسا رہا ہے، تو اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تیر چلانے والے کے بغل میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ ایک آدمی تیر چلا رہا ہے، اس کے بغل میں بیٹھ جاؤ، وہ تھوڑی اپنی پسلی پر تیر مارے گا، وہ تھوڑی اپنی دامن میں تیر مارے گا، وہ تھوڑی اپنی پسلی پر بندوق چلائے گا، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ حالات اور مصائب آ رہے ہیں اللہ کی طرف سے، اور بندے سے مطالبہ ہے کہ جب تیر چلانے والے سے بچنا چاہتے ہو، حالات سے بچنا چاہتے ہو، تو پھر جاؤ اللہ کی گود میں بیٹھ جاؤ۔ کونوا عباد اللہ، تم اللہ کے بندے بن جاؤ، تم اللہ کے سچے بن جاؤ، تم اللہ کے پیارے بن جاؤ، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ جب تم اللہ کی پناہ میں چلا جاؤ تو پھر ایسا کوسا تیر مارنے والا ہے جو تمہاری طرف نشانہ بھی ساتھ سکے۔ پوری دنیا باطل مل کر، پوری دنیا کفر مل کر تمہارے طرف نشانہ سادھنے کی بھی کوشش نہیں کرے گی۔ میرے بھائیوں، آج جو حالات ہیں، ان حالات کا حل یہی ہے کہ ہم کونوا عباد اللہ، تم اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کے محبوب بن جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ، اللہ کی دستگیری میں چلے جاؤ، اللہ کی مدد کے حصول میں چلے جاؤ۔ اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ ہے نہیں۔ اللہ کو راضی کر لو، اللہ کے نبی کو راضی کر لو، منا لو، پھر دیکھو حالات خود بخود سدھرتے چلے جائیں گے۔ ہماری جتنی کوششیں ہو رہی ہیں الحمدللہ پورے ہندوستان کے اندر بڑے پیمانے پر کوشش چل رہی ہے، کوئی چھوٹی موٹی کوشش نہیں، ایک بڑے پیمانے پر کوشش چل رہی ہے، لیکن حالات ٹس سے مس ہونے کا نام کیوں نہیں ہے؟ اس کی واحد وجہ ہے کہ ہمارے جو حکم تھا وہ حکم سے پیچھے ہیں ہم لوگ۔ اب جو ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے، اس کے لیے ابھی سے تقریباً کیا ایک 9-10 دن کا موقع ہے ہمارے پاس۔ یہ بہت بڑی مدت ہے، کوئی چھوٹی مدت نہیں ہے۔ اب اس میں رمضان المبارک کا ایک شیڈول بناؤ۔ دیکھو پورا 11 مہینے ہمیں لوگ کمائے، کیا ہوا؟ کہیں ہوا کچھ ترقی ہوئی، کچھ تنزلی ہوئی، وہ تو ہوتا ہے، کبھی کچھ ترقی ہو جاتے، کبھی کچھ تنزلی ہو جاتے، لیکن رمضان کے لیے ایک شیڈول بناؤ، پورے مسلمان بیٹھ کر ایک شیڈول بنا ہمارا کیا ہونا، ہماری تجارت بھی چلنا، ہمارے مساجد بھی بھر کو رہنا، 24 گھنٹے ہر محلے کی مسجد کے اندر کوئی نہ کوئی بندہ اللہ کے سامنے رونے والا ہونا۔ اور یہ کیا بھی بڑا مسئلہ نہیں، ہماری مسجد ٹیپو کے اطراف، یعنی اس مسجد کو جتنے گھراں جم تھی، ایک گھر سے ایک آدمی پابندی سے آگا تھا، ہم نہ ہے جگہ نہیں ملتی، نہیں آتے ہمیں، کہاں جاتی، کیا کرتی، ہمیں بالکل پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے ایک نظام بناؤ، مدارس میں امتحانات کا جیسا وقت شروع ہوتا نہیں، بچے ایک نظام بناتے، 4 گھنٹے کو اٹھنا، 4 سے 5 تک تہجد، دعا، ذکر، 5 کے بعد فجر کی اذان، نماز، پھر قرآن کی تلاوت، پھر اشراق کے بعد ناشتہ، ناشتے کے بعد سے ظہر تک اتنا وقت ہے نا، اس میں تقسیم کرتی ہیں، ناشتے کے بعد سے ظہر تک کے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتی ہیں۔ پہلے وقت میں تفسیر کا مطالعہ، دوسرے وقت میں حدیث کا مطالعہ، تیسرے وقت میں فقہ کا مطالعہ۔ 12 بجے سو گئے، پھر اٹھے، ظہر کی نماز، ظہر کی نماز کے بعد کھانا، کھانے کے بعد سے عصر تک 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں وقت کو۔ وہ 2 حصہ میں، ایک حصے میں منطق فلسفہ، دوسرے حصے میں بلاغت معانی، ایسا ہے نا پورا شیڈول بناتی۔ پھر عصر کے بعد کے وقت تھوڑا گھومنے کھیلنے، مغرب کی نماز کے بعد پھر فوراً عشاء تک کا ایک حلقہ، اس کے اندر کیا کاروائی، پورا ہے نا رات میں گھنٹے رات تک کا پورا نظام بناتی۔
اگر کیا تو بھی مدرسے میں پڑھنے والے بچے پورا سال کا ایسا شیڈول بنا دے تو ہر مدرسے سے نکلنے والا بچہ بڑا علامہ بن کر باہر نکلتا ہے. سب خان چلتی سے پڑھتا، سب خان اٹینڈ کر لیتی، آرام سے رہتی، لیکن امتحان کے وقت میں نا ایک پورا شیڈول بنا کر کام کرتی. ایسا میں کیا بولوں، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا ہمارا، ایک شیڈول بناؤ. فجر کی نماز محلے کا ہر فرد محلے کی مسجد میں فجر کی نماز کو آگے امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسرا سلام پھرتی میں نے کہ آدھی پبلک اٹھ کر آتی، دوسرا سلام پھر ڈال کر دیکھیں تو آدھی مسجد خالی رہتے. اللہ کے گھروں میں بیٹھنے اتنا بیزار ہم نہ تو اب کون کہ اللہ کے گھر کو توڑ رہا ہے کہ تو پھر اسے بچانے کا جذبہ آتا کر سے. ایک لگاؤ پیدا کرو مساجد سے. صحابہ کا جو مزاج تھا نا، مساجد سے خاص لگاؤ تھا. خصوصاً نوجوان طبقے سے درخواست کرتا ہوں کہ مساجد سے خاص تعلق، ایک خاص لگاؤ پیدا کرو. فجر کی نماز کو آگے یقیناً اب ہم نہ 10 گھنٹہ تک سو کا عادت نہیں، نماز کو بھی بڑی مشکل سے آتی ہے ہمیں. اب جائی سائی فجر کو سلام پھیرے میں فوراً باہر جانا نکو، ذرہ قربانی دو. اور یہ قربانی کبھی جان کی قربانی نہیں مانگی جا رہی، سمجھ میں آ رہی بات. تھوڑا قربانی دے کر ذرہ نیند کو کنٹرول کرو، بریک لگاؤ. فجر کی نماز پڑھے بیٹھ گئے، اشراق تک بیٹھ کر 3 تسبیحات کی پابندی کرو. اور میں 3 تسبیحات کرتے مجھے یہ مسجد کا نقشہ ذہن میں آ جاتا، میں یہاں قرآن سنا لیتا. ایک دور تقریباً ہمارے یہاں دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے 100 سے 125 ساتھی تھے، اور مجھے وہ دور بڑا پیارا لگتا ہے. اللہ کرے پھر وہ دور لوٹے. کیا محبتیں تھیں، کیا مسجد ٹیپو ہے نا، اصل میں مرکز ہوا تھا اس وقت. کیا محبتیں تھیں، کیا چاہتیں تھیں آپس میں. تراویح ہو گئی، تراویح کے بعد ہمارے یہاں بعض مجلس میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ، نام نہیں بتاتا، تراویح پڑھا جانے پر ایک چھوٹی مرنا ایسا پکڑ لیتے تھے، مجھے اے بیٹھ رہا تو یہاں کر. ایسا ماشاءاللہ ایک یہ تھا. رات میں 12 بجے تک ساتھ یہاں بیٹھتے، کچھ آپس سے ہنسی مذاق ہو جاتا تھا. پھر رات میں جاتے، میں دیکھتا تھا سب تہجد کے لیے مسجد میں آ جاتے تھے، تہجد کے لیے مسجد میں آ جاتے تھے. اور میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، حضرت تمہیں بولنے سے سچ کیا جھوٹ کر تمہیں پوچھنے کا رہا ڈاؤٹ رہا تو یہ مجلس میں انشاءاللہ ایسے افراد ہیں اس وقت کے، میں اٹھا کر مائک کے سامنے لگ کھڑا کر تصدیق کرا دوں انشاءاللہ. فجر کے بعد، عصر کے بعد 125 ساتھی بیٹھ کر 3 تسبیحات کی پابندی کرتے تھے. استغفار 100 مرتبہ، درود شریف 100 مرتبہ، تیسرا کلمہ 100 مرتبہ. اس کی برکت کتنی رہتے معلوم؟ دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے اس سے. اور ہمارے مشائخ جس تسبیح کا انتخاب کرے ہیں یہ امت کی حیات ہے. 3 تسبیحات کی پابندی پوری کرتے، پھر اشراق پڑھ کو دعا کر کو باہر جاتے تھے. کیا اثر تھا معلوم اس کا؟ پورے محلے پر اس کی نورانیت تھی. تھوڑا رمضان میں پھر وہ ماحول لے کر اب جماعت کے ساتھ عرض کرنا دوسرے نہیں، ایسا نہیں ہے، سب کے لیے بات ہے. لیکن اولین درجے میں تھوڑا آپ حضرات اس کی پابندی کر لو. سارے لوگ فجر کی نماز کو آگے تو بیٹھ جاؤ، اشراق تک بیٹھو، زیادہ وقت نہیں، صرف اشراق تک بیٹھو. اشراق تک بیٹھ کر 3 تسبیحات کی پابندی کر کو دعا، اشراق پڑھ کو دعا کرنے چلے. کر لیں گے نہیں؟ ایک شیڈول بناؤ. دیکھو کچھ قربانی دینے کا سیکھنا. اب بھی اگر ہمیں قربانی نہیں دیتے گا تو، اور سب سے بڑی قربانی یہ چل نفس، انچاں کھینچ لی، نفس چاہ رہا ہے سو جا، نہیں بیٹھو.
تسلی دو اسے بٹھا کر، آرام سے بیٹھ جا تو اطمینان سے بٹھا کر تسلی دے کر تسبیحات کی پابندی. پھر عصر کے بعد، اس کے بعد جا کر گھران کو سو جاؤ آرام سے 10 ساڑھے 10 تک، پھر کاروبار کے لیے نکلو. کچھ لوگ صبح میں تجارت کر لو، دوپہر میں مسجد میں، کچھ لوگ دوپہر میں پھر صبح میں مسجد میں، ایسا ایک شیڈول بناؤ. پھر اس کے بعد تراویح پڑھے. تراویح کو کمپلسری محلے کا ہر فرد مسجد میں پڑھنے کی کوشش کرو. لاک ڈاؤن میں کیا کرے ہمیں گھر آ کے چھتا پسند نماز نہیں کہتے کہ گھر کے اندر نماز، الحمدللہ اچھی بات، لیکن کیا ہے مسجد کی برکت. یہ نماز پڑھ لیتے ہیں ہو جاتے ہیں مسئلے کی روح سے نہیں، لیکن برکت کہاں سے لاتی؟ ایک آدمی گھر میں نماز پڑھا، نماز ہو جا رہے، لیکن امام کے پیچھے جب وَلَضَّالِّينَ پورے آمین بول، اس کے ساتھ فرشتے آمین بول رہی، فرشتوں کے آمین کے ساتھ الحاق ہو رہا ہے. تو یہ چند ہمارے کرنے کے کام ہیں. رمضان المبارک آ رہا ہے، اب اس سے ذہنی تیاری کرو. کیا تو بھی ہو جاندے یہ رمضان میں وقت نکال کو تجارت بھی کرنا، لیکن اب تک پورا وقت تجارت کو دیتا تھا، اب پورا وقت تجارت کو نہیں، آدھا وقت تجارت کو، آدھا وقت عبادت. تجارت بھی عبادت ایمانداری سے کرے، جھوٹ نہیں بولنا، چوری نہیں کرنا، لوٹ گھسوٹ نہیں کرنا، یہ بھی عبادت. لیکن مسجد میں آ کر سجدے میں جو سر رکھتا ہے نا، اس سے بڑی عبادت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی تربیت شعبان تج کر کو امت کو بتا دلے. اسی لیے شعبان میں جو امت کی تربیت کرے اللہ کے نبی، اسی کو کہا شعبان شہری، رمضان شہر اللہ. حضور علیہ السلام نے جو شعبان کو اپنا مہینہ قرار دیا، یہی ہو گیا. کر لیں گے نہیں انشاءاللہ. جب ہمیں یہ کر لیتے، اللہ کی ذات سے امید رکھو دعائیں قبول ہوتی. رمضان کے بعد اللہ ان ظالموں کے دلوں کو بدل دیتے ہیں. یا زمین سے جو اوپر جاتا فیصلے ویسا اتر کے اوپر سے، سمجھ رہی؟ عبادت، ریاضت، مجاہدہ، مشقت، محنت، رونا، گڑ گڑانا، یہ چیزیں جب عرش تک پہنچتی، عرش سے فرش کے لیے فیصلے اترتے. اللہ سے دعا کرے اللہ مجھے اور آپ کو، اللہ پوری امت مسلمہ کو کہنے سننے سے اللہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کے مخلص عبادت گزار بندوں میں شمار فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.